کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کا وفد اپنے بلوچ بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم پہنچے ہیں۔ ہم شرمندہ بھی ہیں اپنی ان بہنوں سے کہ جب یہ آئے ان پہ لاٹھی چارج کی پنجابی ریاست نے، ہمیں اس وقت پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر بات ہے ہم بھی اپنے وطن میں تھے۔ سمیع الدین بلوچ ہماری بہن یہاں پہ بیٹھی ہیں، ان کے والد صاحب گزشتہ 15 سال سے لاپتہ ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، گائیں انہیں گھمائیں نا، ان کا کسی کا بھائی لاپتہ ہے، کسی کا باپ لاپتہ ہے۔ یہ جو بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہذب لوگ ہیں، ادھر کر دیں یہ خواتین۔ تو یہاں پہ اگر یہ آ گئی تھی اسلام آباد، یہ جو کیپٹل ہے پاکستان کا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست ان کو کھانا پرووائڈ کرتی اور ان کو یہاں نہ پہنچنے دیتی، ان کے مسائل حل کرتی۔ جب یہ نکلنے کا پلان بنایا تھا، اس سے پہلے بھی بلوچوں نے کئی مارچ کیے ماما قدیر کی قیادت میں، اس مارچ میں بھی آپ شامل تھی۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ اس ریاست نے اپنی بہنوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنی قسطیں جو ہیں وہ اتاری، چادریں اتاری۔ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے چیئرمین کی حیثیت سے، ریاست جموں کشمیر کی عوام کی حیثیت سے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے ریاست پاکستان جو کہ ایک ایسا سانپ ہے جو اپنے بچوں کو کھاتا ہے، اس کے معتبر قوتوں سے یہ گزارش کرنے میں حق بجانب ہوں کہ بلوچ جتنے بھی لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، ان کا جو بھی جرم ہے عدالت میں پیش کیا جائے ان کو، اور ان بہنوں بیٹیوں کو جو ان کی تذلیل کی گئی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ یہاں چیف جسٹس بھی بلوچستان کا ہے، یہاں کا پرائم منسٹر بھی بلوچستان کا ہے، سینٹ کا چیئرمین بھی بلوچستان کا ہے، لیکن ان بہنوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ جو ظلم، جو ناانصافی، جو لاٹھی چارج، جو وحشیانہ تشدد کیا گیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 عہدیدار ہیں یہ بھی یہاں کے چپراسی کی حیثیت ہے ان کی پنجابی جرنیلوں کے سامنے، ورنہ ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی ریاست، اپنی صوبے کی بچیوں کو تحفظ دے سکے جو مظلوم ہیں، جو نہتی ہیں، جو انصاف مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ انصاف مانگنے کے لیے سڑکوں پہ آتے ہیں تو ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور جب یہ مایوس ہوتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ بند ہونا چاہیے ریاست کا، اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں، آپ کے کشمیر کے بھائی اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی کشمیر کی بہنیں، بیٹیاں، انہیں آپ کی اس تکلیف درد کا احساس ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں اور یہاں پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اس احساس کی، اس جذبے کی قدر کرتے ہیں جو کہ اس ملک میں بہت کم لوگ اس درد اور اس تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، ان کے پیارے غائب نہیں ہیں۔ تو ہم اس درد اور اس جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ وہاں سے یہاں تک آئے ہیں۔ اور جہاں تک حکومت کے رویے کی بات ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کی گئی ہے، ہمیں روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2021 میں آئے تھے، ہم پر اسی طرح لاٹھی چارج کی گئی۔ میں خود گزشتہ 14 سالوں سے ہر سال جو ہے میں اسلام آباد کی سڑکوں پر آتی ہوں، یہاں پہ احتجاج کرتی ہوں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ اتنا سارا معاملہ، ایک گمبھیر معاملہ سامنے آیا ہے، اور جس طریقے سے ہماری خواتین اور بچوں پر لاٹھی چارج کی گئی، ہماری 50 سے زائد صرف خواتین اور چھوٹے بچے اور بچیاں تھیں کہ ان کو 28 گھنٹے تک حوالات میں رکھا گیا۔ جس طریقے کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ کوئی اپنے جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے۔ اور ہمارے جو میل ساتھی ہیں وہ ابھی تک جو ہے کل سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے گا، ان کی بیل ہو گئی ہے، لیکن ہم بار بار متواتر کوشش کر رہے ہیں، کہیں سے ان کو جو ہے رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کے سب ریاستی ہتھ کنڈے ہیں ان لوگوں کو، ان منظم آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے جو بلوچستان سے ہوتے ہوئے سندھ اور پنجاب میں آ گئے ہیں، اور اس ریاست کو وہ ڈر، جو خوف سامنے نظر آئی ہے ان نہتے ماؤں اور بہنوں سے، وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے بلوچستان میں ہونے والی ظلم اور جبر
کے خلاف اور بلوچستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کے خلاف ریاست کا جو بیانیہ رہا ہے کہ وہاں پر لوگ مسنگ نہیں ہیں، وہاں پر امن ہے، وہاں پر جو ہے کچھ زمینی تنازعات ہیں، کچھ سرداروں کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت یہ منظم مارچ جب اسلام آباد میں پہنچ رہی تھی، ریاست کے اس حقیقت کو وہ بے نقاب کر رہی تھی جو کئی سالوں سے وہ چھپاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پنجاب کے عوام سے اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے جو ہے حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے، تو وہ ہم سے، ہمارے یہاں پہنچنے سے وہ بے نقاب ہو رہی تھی، لیکن ریاست اس میں ایک دفعہ پھر ناکام ہو گئی۔ ریاست جس چیز کو دبانا چاہ رہی تھی وہ ایک بڑی منظم اور ایک مضبوط آواز بن کر آج اس وقت اس دھرنے کی شکل میں جاری ہے، اور آخری بات یہی ہے کہ اس وقت حکومت کے اوپر ہے، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ ان پرامن مظاہرین کو یہ بے بس اور جو ہے مایوس بلوچستان لوٹائے گی، یا ان کو انصاف فراہم کر کے ان کے مطالبات مان کر ان کو ریاست کے اوپر ایک اعتماد دلائے گی کہ ریاست کو جس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے وہ آیا وہ ایک ماں کا کردار ادا کرے گی یا نہیں، یہ اب ریاست کے اوپر۔ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پیارے غائب نہیں ہے تو لاپتہ نہیں ہے تو اس بچی کا والد کہاں ہے؟ آپ کا کون لاپتہ ہے بیٹا؟ میرے 2 بھائی وہ لاپتہ، تو لگائے نا جی موبائل جی۔ 2 بھائی لاپتہ۔ اگر وہ ان کا کوئی بھی غائب نہیں تو ان کے 2 بھائیوں کو سامنے کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں جی، آپ کا کون لاپتہ ہے؟ ان کا بچہ کہاں پہ ہے؟ یہ ریاست کا کام ہے